آج سے کئی ہزار سال پہلے دنیا میں ایک ایسی قوم رہتی تھی جو کہ اللہ کو بھول چکی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ بت ان کی مشکلوں کو ختم کر سکتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو بھی سنتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ان کی طرف اپنے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجا، اور وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور اگر تم اس کی فرما برداری کرو گے اور اس سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ تو ان لوگوں نے حضرت نوح کے بارے میں کہا کہ یہ تو ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ تو ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہمارے پاس آ کے ہمیں یہ دعوت وغیرہ دے رہا۔ تقریباً 950 سال تک حضرت نوح انہیں دعوت دیتے رہے، ہر طرح سے انہیں دعوت دی، لیکن ان کی قوم اور زیادہ سرکش ہوتی گئی۔ صرف چند لوگ ہی حضرت نوح پاری مار پائے، اور وہ بہت ہی تھوڑے تھے۔ جب حضرت نوح کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو پھر حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی۔ آپ نے اس میں کہا کہ اے اللہ، میں نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا، انہیں ہر طرح سے تیرے دین کی طرف بنایا، لیکن جتنا میں بلاتا گیا یہ اتنا ہی دور بھاگتے رہے۔ اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ، اب ان کی نسلوں میں بھی کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، یعنی کہ اتنا گمراہ ہو چکے ہیں کہ ان کی نسلیں بھی ایمان نہیں لائیں گی، اتنا کرے گمراہ ہو گئے۔ یہ کافی لمبی دعا ہے، آپ کے سامنے یہ دعا شو ہو رہی ہوگی۔ پھر بھی ظاہر اللہ نے ان کی قوم کے لیے عذاب کی خبر بھیج دی، اور اللہ نے حضرت نوح کو بھی حکم دیا کہ وہ ایک بہت ہی بڑی کشتی بنائے۔ جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی کہ یہ تو جنگل میں کشتی بنا رہا ہے، یہاں پر تو کوئی بھی سمندر نہیں ہے۔ لیکن حضرت نوح انہیں یہ جواب دیتے تھے کہ تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ کون ذلیل ہونے والا ہے۔ جب وہ کشتی پوری طرح سے بن کر تیار ہوگی تب اللہ کے حکم سے ہر جانور کا ایک جوڑا اس کشتی میں سوار ہو گیا، اور ساتھ ہی وہ لوگ بھی سوار ہو گئے کہ جو اللہ پر ایمان لا چکے تھے، لیکن ان کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، ان 4 میں سے ایک بیٹا حضرت نوح پر ایمان نہیں لایا، اور وہ کشتی پر سوار بھی نہیں ہوا۔ حضرت نوح نے اسے کہا کہ تو آجا، کشتی پر سوار ہو جا، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی بڑی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، اگر سراب آیا بھی تو مجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ جلد ہی اللہ کا عذاب شروع ہو گیا، آسمان سے اتنی تیز بارش ہونے لگی کہ ایسا لگنے لگا کہ آسمان کے سارے دروازے کھل گئے ہیں، اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ عذاب کو دیکھ کر سب لوگ ہی گھبرا گئے۔ اس طوفان سے بس وہ لوگ ہی بچ پائے کہ جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، باقی پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ اور پھر جب طوفان ختم ہو گیا تو وہ کشتی ایک پہاڑ پر جا کے رک گئی۔